کا رخ شمال کی طرف اور 3 کا رخ مغرب کی طرف اور 3 کا رخ جنوب کی طرف اور 3 کا رخ مشرق کی طرف تھا، اور وہ بڑا حوض ان کے اوپر تھا، اور ان سب کے پچھلے اعضاء اندر کے رخ تھے۔ اس کی موٹی 4 انگل کی تھی، اس کی موٹائی 4 انگل کی تھی، اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارے کی طرح اور سوسن کے پھول سے مشابہ تھا۔ اس میں 3000 بت کی سمائی تھی، اور اس نے 10 کرسی بھی بنائے اور 5 دائنی اور 5 بائیں طرف رکھے، تاکہ ان میں سوکھتی قربانی کی چیزیں دھوئی جائیں۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم نے مطلب یہ ہاؤس کی جو ڈیزائننگ ہے ہم نے پڑھ لی ہے، لکھا ہے کہ اس کی جو اوپر سے جو شکل تھی اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ سوسن کے پھول کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوسن کا پھول اس کو کیوں بنایا گیا اس ہاؤس کو، یہ خدا نے چاہا تو ہم پھر کبھی اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن یہ بھی بہت بڑا سیکرٹ ہے کہ خدا نے اسے اس طرح سے ڈیزائن کیوں کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، لیکن مدعا یہ ہے کہ یہاں ہاؤس جو ہے وہ پوری دنیا کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے، مشرق مغرب اور جنوب، کیونکہ 12 بیل جو نیچے ہیں ان کا منہ بالکل اسی سمت میں رکھا گیا ہے، 3 کا مشرق کی طرف، 3 کا جنوب کی طرف اور 3 کا شمال کی طرف اور 3 کا مغرب کی طرف۔ اب بائبل مقدس میں جو 3 کا سیٹ اپ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں وہاں کیا ہوں، ان میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے جی، 2 یا 3۔ اچھا، میرے خیال میں 2 سے معاملہ شروع ہوتا ہے، جب 2 آتے ہیں تو تیسرا خود بخود آ جاتا ہے، جب 2 آتے ہیں تو تیسرا، جیسا کہ آدم اور حوا، خدا نے ان کو میاں بیوی بنایا، لیکن ان کو بنایا کس نے، تو وہ تیسرا ہے، وہ خود تیسرا ہے۔ اس لیے وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد جب ہم استثنا 17 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب تیرے ملک میں مار پیٹ کا کوئی واقعہ ہو تیرے بھائیوں میں، تو ایسا کرنا کہ اس بات کی جو ویریفیکیشن ہے، یعنی جو تحقیق کرنی ہے تم لوگوں نے، وہ 2 سے 3 وٹنس کی مد میں کرنی ہے، کسی کی بات سن کر ایسے ہی اس کا وہ آپ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ دیکھا قاضی کو یہ حکم ہے کہ قاضی جو ہے وہ 3 کم از کم 2 یا 2 اور یا 3 ان کی گواہی لینی ہے، اس کے بعد کیا ہو، فیصلہ ہو، اور پھر اس کی بھی تحقیق کرنی ہے کہ کیا ایسے ہی ہے۔ تو مطلب جو 3 کا سیٹ اپ ہے وہ بڑا اہم ترین ہے۔ جب مسیح نے 2 کر کے بھیجا، ٹھیک ہے جی، تو کیا وہ 2 جو بندے جاتے ہیں خدمت پر، کیا وہ اکیلے ہوتے ہیں؟ نہیں، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرا خود خدا ہوتا ہے۔ مطلب آپ جہاں 2 دیکھیں گے نا وہاں 2 نہیں ہیں، ظاہری تو 2 ہیں لیکن وہ 2 نہیں ہوتے، وہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیلوں کی سیٹنگ یوں رکھی گئی، خدا نے کہا کہ تم نے ان کی سیٹنگ یوں بنانی ہے، 3 کا مشرق، 3 کا مغرب اور 3 کا جنوب اور 3 کا شمال کی طرف منہ کرنا ہے۔ اسی لیے مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج بھی جو خدمت کا حکم ہے وہ ایسا ہی ہے کہ تم نے 2 کر کے جانا ہے، کیونکہ تیسرا ساتھ کون ہوتا ہے، وہ خود ہوتا ہے ساتھ، تو 3 ہے، تو 3 کی گواہی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ سے جب یہوہ بات کرتے تھے، سچی سچی دسیا جو کلا ہی کرتا سی موسیٰ نہ بات، لکھا ہے کہ خیمہ اجتماع میں خدا جب موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اکیلا ہوتا تھا، خدا نے آج تک اکیلے کسی سے بات نہیں کی، اور وہ کرتا بھی نہیں ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ لکھا ہے کہ تو خیمہ اجتماع میں جو عہد کا صندوق رکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ تو وہاں آنا، میں تجھ سے وہاں بات کیا کروں گا، اور لکھا ہے جو عہد کے صندوق پر 2 کروبی تھے، ان کے بیچ میں سے تجھ سے ہو کر بات گالی کرنی ہے نا، تو خداوند تو جی کر لے سیدھا، اتھوں دی کیوں کرنی، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہیں سے کرنی ہے۔
خروج 25 باب آپ پڑھ کر دیکھیں، ادھر لکھا ہوا ہے کہ میں ان کے بیچ میں سے ہو کر تو سے کیا کروں گا، بات کروں گا۔ یہ 2 کرو بھی جو اوپر بنے تھے یہ دیکھنے میں تو مطلب جو ہے وہ اسٹیچو ٹائپ تھے، لیکن کچھ ربائیوں کی اس پر تفسیر ہے کہ یہ جو اسٹیچو ہیں یہ مطلب اوپر اسٹیچو بھی ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ نمائندگی ہے ان فرشتوں کی جو کہ ریئل طور پر بھی وہاں موجود ہوتے تھے، حقیقت میں بھی وہاں کیا ہوتے تھے، وہ موجود ہوتے تھے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ آسمان پر یہوہ کا جو تخت ہے اس کی سیٹنگ بالکل ویسی ہے، اور جب وہ زمین پر آتا ہے تو اکیلے نہیں آتا۔ باپ ابراہم کے پاس جب آیا کتنے تھے، 2 تھے نا ساتھ، تو وہ بات اکیلے کرتا ہی نہیں، 2 وٹنس ساتھ رکھتا ہے اور تیسرا وہ خود ہوتا ہے، تیسرا وہ خود ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دانییل کو ایک رویا دکھائی گئی تو لکھا ہے کہ ایک شخص کتانی لباس پہنے ہوئے دریا کے بیچ میں کھڑا ہے، 12ویں باب میں آپ جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور ایک شخص جو تھا وہ دریا کے اس پار تھا اور ایک شخص دریا کے اس پار تھا، اور اس نے حی القیوم کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی۔ لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں آخری زمانہ میں ہوگی پوری، ان پر مہر کر دو۔ تو وہ شخص اکیلا بات دانیل سے نہیں کرتا، ایک وٹنس ادھر کھلوتا ہوتا تو ایک ادھر کھلوتا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ مسیح جب زندہ ہوتے ہیں تو زندہ ہونے والا ایک، تو ایک سرہانے کھڑا ہوتا ہے اور ایک پنتانے کھڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مطلب لوگ کہتے ہیں جی پہلی وٹنس کون سی، وہ جی اٹھن دی پہلی وٹنس کون ہے، مریم مگدلینی، تو میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ وٹنس کہتے کس کو ہیں، آنکھوں دیکھے کو اور کانوں سنے کو، تو مریم نے تو زندہ مسیح دیکھا، زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، زندے کو دیکھا، زندہ ہوندے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کس نے دیکھا تھا، وہ فرشتوں نے دیکھا تھا۔ تو ایکچوئل میں پہلے وٹنس کون ہوئے، وہ فرشتے ہوئے۔ پہلا وٹنس مسیح خود ہے، پھر اس کی گواہی پر 2 گواہیاں اور ہوں گی، بارو کا سمجھی۔ تو اس طرح سے خداوند نے جو 3 پہلوں کا سیٹ اپ بنایا ہے یہ اصل میں اس بات کی نمائندگی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاللیلویہ۔ اچھا اب جو ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ گنتی کی کتاب پڑھیں، میں آج آپ کو نا بڑی اہم چیز بتانے والا ہوں۔ آج کا یہ جو عنوان ہے اس کو آپ بپتسمے کے ساتھ ریلیٹڈ ہی سمجھیے گا، لیکن میں اس کو جب تحریر میں لاؤں گا نا اس کو لکھوں گا میں، تو جب میں اسے تحریر میں لاؤں گا تو اس کا ٹائٹل رکھوں گا روم اور یروشلم، روم اور یروشلم۔ آج ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی توجہ کس طرف کرنی ہے، روم کی طرف کرنی ہے۔ روم جو ہے کہ وہ پیگنزم کو پریزنٹ کرتا ہے، اور یروشلم جو ہے وہ خداوند کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کی شریعت کو پریزنٹ کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ تو ہم نے چناؤ کرنا ہے کہ کس کو ہم نے فالو کرنا ہے، کس کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مثال کے طور پہ جب آپ بیابان میں اسرائیل کا سفر دیکھتے ہیں تو میں اب پہلے آپ کو سفر دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یروشلم کی طرف۔ خداوند نے جب ملک مصر سے اسرائیل کو نکالا تو ان کا جو سفر ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ کوئی نارمل سفر نہیں ہے۔ وہاں بہت ساری چیزیں خداوند نے ایسی ہم تو رات میں پڑھتے ہیں خداوند نے لکھوائی ہیں، اور وہ سارے واقعات کیے ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کی جو ہے وہ مدد ملتی ہے۔ خداوند نے جب بیابان میں خیمہ اجتماع بنوایا تو لکھا ہے کہ خیمہ اجتماع جب لگایا گیا تو اس کے چاروں طرف جو پہلے اسرائیلیوں میں سے خیمے لگاتے تھے، چاروں طرف اس کی چاروں سمت، یہ وائٹ بورڈ آج وہ ہوتا نا مارکیٹ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو چاروں سمت جو ہے وہ لاویوں کا قبیلہ اپنے ڈیرے لگاتا تھا۔ کون ڈیرے لگاتا تھا، لاویوں کا قبیلہ۔ اس کے بعد 3 قبیلے مشرق کی طرف اپنے ڈیرے لگاتے تھے، جس میں سے یہودا کی چھونی کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتا تھا، اور 3 قبیلے مغرب کی طرف، اور 3 قبیلے جنوب کی طرف، اور 3 قبیلے شمال کی طرف ہوتے تھے، اور بیچ میں کون ہوتا تھا، خیمہ اجتماع، جہاں خدا عہد کے صندوق پر آ کر تخت نشین ہو کر موسیٰ سے کیا کرتا تھا، بات کرتا تھا۔
اور آپ نے کئی ایسے نقشے دیکھے بھی ہوں گے کہ خیمہ اجتماع پر جو ہے وہ کوئی نور کا جلال ہے، جو لائٹ نما کوئی آگ نما ستون ہوتا ہے. ایسے بہت سارے ربائیوں نے میپ بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، پکچریں بھی بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں سارا سفر جو ہے بیابان کا اسی طرح سے ہوتا ہے. اور جب ڈیرے اٹھتے تھے، یعنی لوگ جب اٹھتے تھے آگے سفر کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے جو قبیلہ اٹھتا تھا، بلکہ سب سے پہلے خیمہ اجتماع اٹھتا تھا. کون اٹھتا تھا؟ خیمہ اجتماع اٹھتا تھا. اور مشنا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب خیمہ اجتماع اٹھتا تھا تو 4 کاہن عہد کے صندوق کو چوبوں سے پکڑتے تھے، اور 2 انچ سے زیادہ وہ کاہن خود بخود اڑنا شروع ہو جاتے تھے معجزانہ طور پر. اور ان کے آگے آگے ایک آگ چلتی تھی جو کہ جھاڑیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو جلاتی جاتی تھی اور رستہ کیا کرتی تھی؟ بناتی جاتی تھی، یعنی ان کی راہوں کو صاف کرتی تھی. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عہد کے صندوق کو لاوی لے کر چلتے تھے. تو یہ مطلب تاثر جو ہے سمجھ سے بھی باہر ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اصطلاحاً لکھا ہوا ہے کہ لاوی اسے اٹھا کر لے جائے، لیکن ریئل میں لاوی کیا یہوہ کے تخت کو کوئی انسان اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو مشنا میں اس کی بڑی زبردست وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ جیسے لاوی چوبوں کو پکڑتے تھے، اپنے کندھوں پر وہ چوبے رکھتے تھے، تو اصل میں وہ جسٹ ایک خدا تصویر بناتا تھا آسمان کی، کیونکہ آسمان پر بھی 4 کروبی ہیں جو خدا کے تخت کو کیا کرتے ہیں؟ لے کر اڑتے ہیں. یہ حزقیل کی کتاب پہلا باب یہ پڑھ سکتے ہیں، ادھر سارا وہ نقشہ لکھا ہوا ہے. تو وہ جیسے ہی پکڑتے تھے تو وہ 2 انچ سے زیادہ زمین سے کیا ہو جاتے تھے؟ آٹومیٹکلی اوپر اڑ جاتے تھے، اور وہ اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور سفر شروع ہو جاتا تھا. اور ایک معجزانہ آگ آتی تھی اور ہوا چلتی تھی، اور سارا رستہ کیا ہوتا تھا؟ صاف ہوتا تھا. خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق 2000 ہاتھ آگے جاتا تھا پہلے. 2000. ہاں جی، 2000 ہاتھ آگے. جب وہ جا کر وہاں ڈیرے لگ جاتے تھے لاوی کے اور اس کے خیمہ اجتماع کے، تو پھر پہلے جو ڈیرا اٹھتا تھا، جہاں جس کی چھونی کے جو 3 قبیلے اٹھتے تھے، وہ سب سے پہلے مشرق کی طرف سے اٹھتے تھے، جس میں سے یہودا کا قبیلہ ان کا سردار تھا. یہودا کا قبیلہ ان کا کیا تھا؟ سردار تھا. یعنی وہ سارے بنی اسرائیل سے پہلے 2000 ہاتھ کیا ہوتے تھے؟ آگے جاتے تھے. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ لوگ سارے اٹھتے تھے اور اپنے ڈیرے جو ہے وہ پھر ان کے پیچھے لے کے جاتے تھے. فی الحال ان باتوں میں بہت زبردست ایک سبق ملتا ہے کہ مسیح بھی، جو کہ عہد کا صندوق بھی ہے، جو کہ یہودا کے گھرانے کا شیر ببر یا بادشاہ بھی ہے، سردار بھی ہے، ٹھیک ہے جی، لیڈر بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح بھی سب سے پہلے مردوں میں سے زندہ ہوا. ایسا ہی ہے. کتنے 1000 سال پہلے آسمان پر گیا ہے؟ کتنے 1000 سال؟ ٹھیک 2000 سال پہلے. ٹھیک ہے جی. اور کلا نہیں گیا. جیسے 3 قبیلے جاتے تھے نا، اکیلا قبیلہ نہیں جاتا تھا. تو وہ اکیلا نہیں گیا آج سے 2000 سال پہلے آسمان پر. لکھا کہ بہت سارے مردے قبروں میں سے جی اٹھے اور اس کے ساتھ آسمان پر گئے. ٹھیک ہے جی. اب 2000 سال بعد ساری کلیسیا بھی آسمان پر جائے گی. جیسے کہ بیابان کا سفر تھا، ویسے ہی ہمارا بھی سفر کیا ہوگا؟ شروع ہوگا. اور یہ سفر جاری ہے. بس ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ پوری ہو، ہمارا جو سلسلہ ہے، جو سارا خدا نے نقشہ بنایا وہ مکمل ہو. ہاللیلویہ. اچھا یہ بتائیں کہ مسیح اڑ کر گیا نا آسمان پر؟ عہد کا صندوق کیا ہوتا تھا؟ مشنا میں صاف لکھا ہے کہ وہ اڑ کر جاتا تھا آگے. تو لکھا بھی ہے کہ بدلی نے اسے کیا کیا؟ اڑا لیا، اٹھا لیا. وہ کاہن بھی وہ، عہد کا صندوق بھی وہ، خیمہ اجتماع بھی وہ، اور یہودا کے قبیلے کا بادشاہ بھی وہ. کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ ساری باتوں کا مجموعہ جو ہے وہ یسوع المسیح ہے، یہوشوا ہمشیاہ ہے. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ایک سلسلہ ہمیں ملتا ہے. لیکن یاد رہے کہ خیمہ اجتماع پورے بنی اسرائیل کے سینٹر میں ہے. خدا کا جو تخت لگتا ہے وہ کیسے لگتا ہے؟
جیسے یہ جو آپ بادشاہوں کے محلوں میں دیکھتے ہیں نا کہ بادشاہ کا تخت اگے لگا ہوتا ہے ساری ریا اگے ہوتی ہے پیچھے دیوار ہوتی ہے. ہاں یہوہ کا تخت ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. یہوہ اپنا تخت ایسے نہیں لگاتا. یہوہ کا تخت یہ ہے کہ وہ سینٹر میں خود ہوتا ہے اور چاروں طرف اس کی کیا ہوتی ہے, خلق اس کی ریا ہوتی ہے رہا ہوتی ہے. چاروں طرف. بات سمجھ آ گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ ذرا یرمیہ 3:16 آیت ذرا پڑھنا شروع کر دیں. اور یوں ہوگا خداوند فرماتا ہے کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق, اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا. وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی. اس وقت یروشلم خدا کا تخت کہلائے گا اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے. تو اب جو ہے تخت کون سا ہے؟ یروشلم خدا کا کیا کہلائے گا؟ تخت کہلائے گا. یہ پروفیسی ہے بائبل کے اندر. ہاللیلویہ, یہ نبوت ہے کہ بھئی ایک وقت آئے گا کہ یروشلم خدا کا تخت ہوگا. تب لوگوں کے دل میں عہد کے صندوق کا خیال بھی نہیں آئے گا. یعنی عہد کے صندوق کی جو جگہ ہے, جو اب اس کی جو متبادل جگہ ہے, وہ اب پورا یروشلم ہی ہے. وہ اب پورا یروشلم. تو ہوں یہ دسو تسی کہ یروشلم کتنا اہم ہے؟ تو یروشلم کی قسم نہ کھانا. نہ کھانا. کیوں؟ خداوند کا وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے. وہ اسی کے نقشے پر تو زمین کا بنا ہوا. آسمان کا نقشہ زمین پر بنایا گیا. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو آگے جا کے. اچھا, یہ بزرگ بادشاہ کا کیا ہے؟ شہر, یعنی تخت ہے. یرمیہ کے مطابق کیا ہے؟ یہ خدا کا تخت ہے. اور مسیح نے کہہ دیا یہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے. بات ایک ہی ہے, بات جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب تخت جو ہے وہ سینٹر میں ہونا چاہیے, کیونکہ خیمہ اجتماع ہم جب دیکھتے ہیں وہ کہاں لگتا تھا؟ سینٹر میں ہوتا تھا نا جی. وہ باہر تو نہیں ہوتا تھا. مطلب جی میں اج جڑا نظام بنیا ہے ایسا تو کوئی نظام نہیں تھا. بائبل کا جو نظام ہے کہ جو خالق کائنات ہے اس کا جو تخت ہوگا وہ سینٹر میں ہوگا اور چاروں طرف اس کی کیا ہوگی؟ ریا ہوگی, اس کے لوگ ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یروشلم بائبل کے مطابق کیا دنیا کا سینٹر ہے یا نہیں؟ دنیا کا سینٹر ہے یا نہیں؟ تو میرے ساتھ ذرا حزقیل کی کتاب نکالیں. حزقیل 38 باب کی آیت نمبر 12. تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں اور ان لوگوں پر جو تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں جو مویشی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں. ہاں جی, کہاں بستے ہیں؟ زمین کی اسرائیل کہاں بستے ہیں جی؟ اے ویکھو نا سارا چارٹ میرے وہ ہاں جی, اے ساڈی ناف ہے نا. پیٹ نو ویسے ناف کیا جاتا ہے. ہاں تے پیٹ ویکھ لو پورے جسم دا سینٹر جے. سینٹر ہے. تو وہ بھی وہ سینٹر کا تو خداوند نے کہا کہ میرے لوگ کہاں بستے ہیں؟ زمین کی ناف پر بستے ہیں. ہے نا سمجھ. ہاللیلویہ. تو کہاں تخت ہونا چاہیے؟ روم میں. نہیں اکھاں کدھر چکیاں سارے نے؟ یروشلم نہیں, سارے نے سارے مسیح بھن بھراواں نے اکھاں کدھر چکیاں؟ روم میں سارے نے روم وال چکیاں. تخت کتے لگا ہے؟ تک دو ادھر ہاں جی,
تخت کسی اور طرف ہے اور منہ کسی اور پاسے ہی چکے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں تھی یروشلم وال منہ کر کے کیوں دعا کر دو ایس تو کرنا تھی جدھر مرضی منہ کر کے بہ جاتے ساڈا کی قصور ہے جی. ہمیں تو خدا نے اتنی سمجھ دی ہے کہ کس طرف ہم نے منہ کرنا ہے. اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ دانییل بھی کیا کرتا تھا دن میں 3 دفعہ اپنی کھڑکی میں سے یروشلم کی طرف منہ کر کے کیا کرتا تھا دعا کرتا تھا. داؤد نے اپنے زبور میں لکھا کہ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف منہ کر کے کیا کروں گا تجھ سے سجدہ کرنا تجھے سجدہ اور تجھ سے دعا کروں گا. دعا کرنا. ٹھیک ہے جی. اور خدا نے خاص طور پر یہ وعدہ کیا بزرگ سلیمان سے کہ جو کوئی اس ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے گا میں اس کی ضرور سنوں گا. سن لوں گا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. تو یروشلم خدا کا کیا ہے کیا ہے؟ تخت ہے. اب پورا تخت ہے. فار ایگزامپل بیٹھا مقام یہ ایریا میرے بیٹھنے کا لیکن اس کے باوجود یہ سارا کیا کہلا رہا ہے صوفہ ہی کہلا رہا ہے لیکن میرے بیٹھنے کی ایک مخصوص یہ والی جگہ ہے. اسی طرح پورا یروشلم خدا کا کیا ہے تخت ہے لیکن اس ایریے میں سے ایک خاص جگہ ہے اس کی ایک مخصوص جگہ ہے. وہ کون سی ہے وہ ہیکل ہے. وہ کون سی ہے ہیکل ہے. ہاں جی. خیر خاص بات یہ ہے کہ جو یروشلم ہے نا زمین پر یہ آسمان کے یروشلم کے نقشے پر ہے. جب آپ حنوح کی کتاب چیپٹر 24 اور 25 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مکائیل نے اسے ایک کیا دکھایا ایک مقام ایسا دکھایا جہاں 7 پہاڑ تھے. کتنے پہاڑ تھے 7 پہاڑ تھے. آپ لوگوں نے حنوح کی کتاب ڈاؤن لوڈ کی نہیں کی اچھا. تو حنوح کی کتاب میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حنوح کو مکائیل نے 7 پہاڑ دکھائے. تو حنوح نے خاص طور پر اس سے پوچھا کیونکہ وہ بنا ہوا کیسے تھا اس میں 7 وادیاں تھیں پھر ہر جو پہاڑ تھا اس پر درخت تھے. ٹھیک ہے جی. اور جو سینٹر کا پہاڑ تھا جسے چوتھا آپ کہہ سکتے ہیں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ تخت نما تھا. وہ کیسا تھا تخت نما تھا. اور ویسے 7 کی شیڈ ایسی تھی کہ وہ تخت کی نشست کی طرح لگتے تھے لیکن خاص طور پر مکائل سے جب اس نے پوچھا تو مکائل نے اسے جواب دیا جب حنوق نے پوچھا نا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ خداوند کا تخت ہے. اس نے سینٹر والے یعنی چوتھے پہاڑ کے بارے میں کہا کہ یہ خداوند کا تخت ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے یروشلم بھی 7 پہاڑوں پر بنایا گیا ہے. یروشلم بھی کتنے پہاڑوں پر ہے 7 پہاڑوں پر ہے. اور جو ہیکل بنی ہے وہ بالکل سینٹر والے پہاڑ پر بنی ہے. آسمان پر بھی جو 7 پہاڑ ہیں جہاں خدا تخت نشین جسے ہم کوہ مقدس کہتے ہیں وہاں بھی جو سینٹر والا پہاڑ ہے خدا ادھر تخت نشین ہے. یہ حنوح کی کتاب میں لکھا ہوا. اور نیچے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو زمینی یروشلم ہے اس میں بھی جو چوتھا پہاڑ اور جو سینٹر والا ہے وہ پہاڑ جو ہے اس پر خدا کی ہیکل کیا کی گئی ہے بنائی گئی ہے. آسمان پر بھی آپ کو 12 گیٹ ملتے ہیں. آپ پڑھ لیں بے شک یروشلم کے 12 گیٹ دروازے 12 دروازے نا آسمانی یروشلم کے. ٹھیک ہے جی. اچھا حیرت کی بات ہے کہ لوگوں نے منہ روم مال چکے ہیں. لوگوں نے منہ کدھر میں چکے ہیں تو آسمان تو اترن کی ڈیا روم تو نہیں نہ اترن ڈیا. میں اکثر کہنا نہ گجرانوالا اترن ڈیا اتوں تو نہ فیصل آباد اتوں اترن ڈیا نہ لندن نہ امریکہ کوئی دوسرا شہر کوئی ملک نہیں تو اترن ڈیا. صرف ایک ہی شہر آسمان سے اتر رہا ہے جو کہ بالکل ویسا ہے جیسا زمینی یروشلم جیسا زمینی یروشلم. زمینی یروشلم کے بھی 12 گیٹ ہیں. کتنے 12 گیٹ. یہ آپ نہمیہ کی کتاب اس کا 3 باب پورا باب پڑھ کر دیکھ لیں وہاں ان 12 گیٹوں کا نام لکھا ہوا. تو زمین کے یروشلم کے بھی 12 دروازے تھے. آسمانی 12 جو دروازے ہیں وہ آپ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. 12 دروازے ہاں تھے جی. 12 موتیوں سے. موتیوں سے اور لکھا 12 فرشتے ان پہ کھڑے ہوئے تھے. اسی طرح جو یروشلم کے 12 دروازے تھے نا ان کے اوپر برج بنے ہوتے تھے اور ان برجوں پر ایک ایک پہرے دار کھڑا ہوتا تھا اور چاروں طرف وہ چاروں سمتوں میں وہ نظر رکھتے تھے کہ کوئی دور سے آ رہا ہے یا نہیں.
تو وہ پھر شہر میں نرسنگاہ پھونکتے تھے کہ اپنا آ رہا ہے یا پرایا آ رہا ہے یا دشمن آ رہا ہے، تو وہ الرٹ کرتے تھے. تو آج جو موجودہ مطلب جو ہماری جو مسیح کمیونٹی ہے، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ روم سے کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا روم کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں. کلیسیا کا واسطہ تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کلام کہاں سے آئے گا؟ کیا روم سے؟ نہیں. آپ یسایہ 2 باب ذرا پڑھ دیں پہلی آیت سے. یسایہ کیا کہتا ہے ہمیں کہ کلام کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے تو لوگ بائبل کو پہچاننے سے ناواقف ہیں کہ بائبل کو پہچان نہیں پا رہے. ہاں جی 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں. یسایہ 2 باب کی پہلی آیت سے پڑھنا 12 شروع. بنیادیں ہیں. وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں خداوند کے گھر کا گھر کا پہاڑ. پہاڑ ٹھیک ہے جی. کس کا پہاڑ؟ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، چوٹی پر قائم کیا. چوٹی پر قائم کیا جائے گا، ہاں جی. اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی. بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چلیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں. ہاللیلویہ جی. یہ ہیکل کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، تو کیونکہ شریعت سیون سے اور خدا کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. آمین جی. کلام کتوں آئے گا؟ یروشلم ہے جی. اب ہم سب نے یہ دیکھنا ہے، جتنے لوگ میری آڈیو بھی سن رہے ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں جتنے لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ مہربانی نہ اپنے کار جو روم ختم کرو. جو روم نے آپ کو سکھایا ہے وہ سب ختم کرو، اور وہ سیکھو جو آپ کو بائبل سکھا رہی ہے اور یروشلم سکھا رہا ہے. ہاللیلویہ. وہ یروشلم میں ہے، کیونکہ بائبل نے کہا ہے کہ خدا کا تخت کیا ہے؟ یروشلم ہے. خدا کا تخت کیا ہے؟ یروشلم ہے. اور ہمیں وہ کرنا چاہیے جو خدا کے تخت پر بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام کہاں سے نکلا؟ تخت پر جو بیٹھا ہوتا ہے جی، وہ بولتا ہے نا، بادشاہ تو گل کرتا ہے. تو لکھا ہے کہ وہ سیون سے جو ہے یروشلم سے خدا کا کلام صادر ہوگا، کیونکہ بادشاہ اپنے تخت پہ بول رہا ہے. ہاں جی نا. انہوں نے خدا کا تخت لگا ہے، تو اور آج یہ کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا. جی ہاں آج ہمیں اپنی زندگی میں یہ جج کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ارد گرد عزیز و کارم میں روم تو نہیں کہیں، یا کوئی اور بادشاہ تو نہیں ہے، یا ہماری سمت کہیں اور طرف تو نہیں ہو گئی. کیا ہم کہیں بھٹک تو نہیں گئے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہمیں جلد اپنا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. رخ تبدیل کرنے سے مراد ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور ادھر ادھر کی کسی تعلیم کو اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ وہی کام کرنا چاہیے جو بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ جی. اچھا، منادی کہاں سے شروع ہوگی؟ ختم کہاں پہ ہوگی؟ وہی سے ختم. یسوع بھی اتنے پہاڑ تو گیا تو اتنے جانا. یسوع. اچھا، اب یروشلم کی اہمیت دیکھیں. یسوع مصلوب کہاں ہوا؟ زندہ کہاں ہوا؟ آسمان پر کہاں سے گیا؟ واپس کہاں آئے گا؟ عدالت کہاں ہوگی؟ ہے جی. ساری دنیا کدے پیچھے پئی؟ یروشلم کے پیچھے پئی ہے. حیوان کدے پیچھے پیا؟ آخر کیا ہے اس کے اندر؟ سوچنے والی بات نا، آخر ایسا اس میں کیا ہے جی. اور یہ جو لکھا ہوا نا کہ ابن آدم 3 دن 3 رات زمین کے اندر رہے گا، اگر آپ اس کو اوریجنل متن پڑھیں تو یہ ایسے ہے کہ ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے دل میں رہے گا. زمین کے دل میں. تو یروشلم زمین کا دل کیا گیا؟ کیونکہ دفن وہ کتنے ہوا سی؟ ناپ ہو سکتی ہے دل بھی انہوں کیا ناپ انہوں ٹھڈ کہہ دیتا ہے، انہوں جناب دل کہہ دیتا ہے، تخت کہہ دیتا ہے، بزرگ بادشاہ کا شہر. اب اتنی اہمیت ہے اس کی،
اور ہم نے سب نے اپنی آنکھیں ادھر چکیاں نے جناب، وہ جو کریں گے اسی وہ کرنا رومل، اور وہی رسومات آج ہم ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جو رسومات ہمیں روم نے سکھائی ہیں وہ ہم نے کر کے رہنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اے یروشلم تو آئے ہوئے اے جی بدتی نے، اے یروشلم کی تعلیم جڑی ہے بدتی، یہ سکھایا جاتا ہے کلیسیا کو، اور یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ یروشلم سے آنے والا کلام یہوہ کا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ جی، جیتے رہے، سلامت رہے، خدا آپ کو برکت دے۔